بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناقض وضو کا ذکر چل رہا ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر چل رہا ہے۔ پیچھے انہوں نے بتایا کہ سبیلین سے جو نجاست نکلے وضو کو توڑتی ہے، اور خون اور پیپ اور کچا لہو جب یہ بہہ جائے بدن سے، تجاوز کر جائے ایسی جگہ کی طرف کہ جس کو پاک کرنے کا حکم لگایا جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر قے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اختلاف تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک اگر قے منہ بھر کے ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور کم ہے تو وضو فرماتے ہیں والنوم، اور نیند مضطجعاً نیند کروٹ سے ہو، مضطجعاً اور نیند کروٹ لے کر ہو، او متکئاً یا کروٹ والی نیند، یا سہارا لے کر، متکئاً کیا لے کر، او متکئاً یا سہارا لے کر، او مستنداً یا ٹیک لگا کر کروٹ لے کر یا سہارا لے کر، او مستنداً یا ٹیک لگا کر، الی شیء ایسی شے پر، ایسی شے سے ٹیک لگا کر، لو ازیلا لسقطا اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے۔ لسقط عنہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ نیند جو کروٹ کے بل بندہ سویا، کروٹ لے کر سویا، یا سہارا لے کر سویا کسی چیز کا، یا کسی ایسی چیز پہ ٹیک لگا کر سویا کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو یہ بندہ گر جائے، تو مطلب گہری نیند میں پہنچ گیا، تو ایسے نوم سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی نوم سے، چاہے وہ کروٹ سے سونا ہو، یا ٹیک لگا کر سونا ہو، یا سہارا لے کر سونا ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والغلبۃ علی العقل، اور عقل پر غلبہ ہونا، یعنی بے ہوش ہو جا، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالاغمائی والجنونی، اور پاگل پن ہو جانا، پاگل بن جانا۔ والغلبۃ علی العقل بالاغمائی، اور عقل پر غلبہ ہو جانا یعنی بے ہوش ہو جانا۔ والجنونی، اور پاگل ہو جانا، کوئی بندہ باوضو تھا، اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، یا باوضو تھا اچھا خاصا تھا، پاگل ہو گیا تو وضو ہمارے نزدیک۔ پیچھے انہوں نے حقیقی نواقض بیان کیے تھے، یہاں حکمی نواقض ہیں۔ پیچھے حقیقی نواقض بیان کیے تھے، یہاں حکمی۔ کہہ رہے ہیں وضو میں باوضو آدمی کروٹ پر سویا ہو، یا تکیہ لگا کر سویا ہو، یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا ہو کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو یہ شخص گر پڑے، تو ایسی نوم سے وضو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، جس میں انسان مغلوب العقل ہو جاتا ہے، یا پاگل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اغما کہتے ہیں یہاں، جو اغما کا لفظ ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے قوا میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی قوت میں، دماغ میں۔ اور جنون یہ ایسی بیماری ہے جس میں عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، جنون میں عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں مولانا اختلاف ہے، امام حسن بصری اور اسحاق بن راویہ کے ایک قول، ان کا اختلاف ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں، نیند چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ ناقض وضو ہے۔ نیند تھوڑی ہو یا
زیادہ ہو کیا ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں حضرت علی کی روایت، فرماتے ہیں حضرت علی کی روایت ہے فمن نامہ فلیتوضا، جو سویا وہ وضو کرے گا، جو سوئے وہ وضو کرے۔ تو مطلب کہہ رہے ہیں یہاں مطلقاً نیند مراد ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ وضو ٹوٹے گا، اس کا ناقض وضو ہوگی، وہ وضو کرے گا۔ رات سوئے نہیں تھے، دھیان دو سبق پہ۔ حسن بصری کہتے ہیں خواہ نیند تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دلیل دیتے ہیں حضرت علی سے منقول وہ حدیث جس کے اندر فرمایا گیا فمن نامہ فلیتوضا، ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں قلیل اور کثیر سب مراد ہیں، چاہے تھوڑی نیند ہو یا زیادہ، ناقض وضو ہے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ صاحب اس حدیث میں دو ایسے راوی ہیں جو ضعیف ہیں، دو ایسے راوی ہیں جو یہ جیسے بقیہ بن ولید ہیں اور وزیین ہیں وغیرہ، یہ کہہ رہے ہیں یہ دو راوی ہیں یہ ضعیف ہیں، تو روایت میں ضعف آنے کی وجہ سے، راویوں میں ضعیف آنے کی وجہ سے روایت بھی ضعیف ہو گئی، اور ضعیف سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ دوسرا مذہب ہے ابو موسیٰ اشعری اور سعید ابن مسیب کا، سعید ابن مسیب کا، وہ کہتے ہیں نیند چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ناقض وضو نہیں ہے، نیند چاہے تھوڑی ہو ناقض وضو۔ دلیل دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ینامون ثم یقومون یصلون لا یتوضؤون، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے نماز پڑھ لیتے، وضو نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس کی یعنی حضور کے صحابہ سو جاتے تھے پھر اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے لیکن وضو، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، چاہے تھوڑی ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن مسیب۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ اس حدیث سے مطلقاً نوم کے غیر ناقض ہونے پر استدلال درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں نوم خفیف مراد ہے، نوم خفیف مراد ہے، مطلقاً نوم مراد نہیں ہے، نوم خفیف مراد ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ جب مطلقاً نہیں ہے تو اب مطلق نوم جو ہے ناقض وضو، یہ استدلال کرنا کہ مطلق نوم ناقض وضو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں مراد ہی نہیں ہے مطلق نوم، یہاں تو مراد خفیف نوم ہے، تھوڑی سی، ہلکا سا آدمی سویا جیسے ابھی یہ سو رہے تھے تو وضو نہیں۔ تیسرا مذہب ہے ائمہ اربعہ کا، وہ کہتے ہیں کہ نوم غالب یعنی زیادہ نوم کیا ہے غالب ہو تو یہ ناقض وضو ہے، اور غیر غالب ناقض وضو نہیں ہے۔ اس میں دلیل دیتے ہیں حضرت ابن عباس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لیس علی من نام ساجدا، نبی فرماتے ہیں جو سجدے کی حالت میں سو گیا، لیسا وضوءن، اس کا وضو نہیں ہے، مطلب اس پہ وضو کرنا واجب، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ کہہ لو۔ جو سجدے کی حالت میں سو گیا، ہاں، اس پر وضو واجب نہیں ہے، بلکہ وضو اس شخص پر واجب ہے جو کروٹ لے کر سویا، کیونکہ جب کوئی شخص کروٹ پر سوتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کے جوڑ، جو کروٹ لے کے سوتا ہے اس کے جوڑ کیا ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری دلیل حضرت ابن عباس کی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جو سجدے کی حالت میں سو گیا اس طریقے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس طریقے سے سونے میں جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے ہیں۔ لیکن جو کروٹ لے کے سویا تو کروٹ لے کے سونے والے بندے کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ری خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا حکم لگتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ ری خارج ہوئی ہو۔ اب کسے پتہ لگ رہا ہے نیند میں؟ سمجھ رہے ہیں؟
تو جوڑوں کا ڈھیلا ہونا یہ ناقض وضو ہے. نیند کی حالت میں جوڑوں کا ڈھیلا ہونا یہ ناقض وضو ہے. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں اس حدیث میں نقض وضو کا دار و مدار شرین کے بندھن کھلنے پر ہے. یعنی شرین کے بند کھل جاتے ہیں، جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر ری خارج آسانی سے ہو جاتی ہے، اور وضو ری خارج پہ ہی وضو واجب ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ اس حالت میں سو گیا کہ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب جب وہ اٹھے گا تو وضو کرے گا. سمجھ گئے؟ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بے ہوشی کی حالت میں مغلوب العقل ہو جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی بندہ پاگل ہو جائے تو عقل تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. پاگل پن، جنون اس ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں عقل بالکل ختم، اور اغما ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں عقل پر غلبہ آ جاتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. فرماتے ہیں والقہقہۃ، اور قہقہہ لگانا فی کل صلاۃ، ہر نماز میں قہقہہ لگانا رکوع اور سجود والی نمازوں میں، رکوع اور سجود والی نماز میں، ہر نماز میں کھلم کھلا ہنسنا، بلند آواز سے ہنسنا، یہ ناقض وضو ہے. ضحک کی تعریف یہ ہے کہ ضحک وہ ہنسی جس میں ایسی ہلکی آواز ہو کہ پاس کا آدمی نہ سن سکے اور منہ کھل کر دانت ظاہر ہوں. تبسم جس میں بالکل آواز نہ ہو، جس کو ہمارے اطراف میں مسکرانا کہتے ہیں، اس میں ہونٹ کھلتے نہیں. ضحک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو باقی رہتا ہے. ضحک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر ضحک ایسا ہے ہلکی آواز کہ برابر والے نے نہیں سنی لیکن منہ کھل گیا، منہ کیا ہوا گیا؟ منہ کھل کے دانت دکھنے لگے تو اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو. عاقل بالغ کے قہقہہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ رکوع اور سجود والی نماز میں پایا گیا تو مبطل صلاۃ بھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے. یعنی قہقہہ اسے کہتے ہیں بلند آواز سے کھلم کھلا ہنسنا، یہ وضو کو بھی توڑ دیتی ہے اور نماز کو بھی. جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز باطل ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک عاقل بالغ نمازی کا کھلم کھلا ہنسنا ناقض وضو نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. کیا کہہ رہے ہیں؟ عاقل بالغ نمازی کا کھلم کھلا ہنسنا یہ کیا ہے؟ ناقض وضو نہیں ہے. دلیل دے رہے ہیں قہقہہ میں خروج نجاست نہیں پایا جاتا. قہقہہ میں خروج نجاست نہیں پایا جاتا، حالانکہ خروج نجاست ہی ناقض وضو ہے. خروج نجاست ہی، اور قہقہہ میں جب خروج نجاست نہیں پایا جاتا تو لہٰذا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اور وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ نجاست کے نکلنے سے. اور بندہ کھلم کھلا ہنسا، نجاست نکلی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قہقہہ کے ناقض وضو ہونے پر تقریباً 6 صحابہ سے مرفوعات ہیں. 6 صحابہ سے ان روایات کی بنیاد پر قیاس کو ترک کر دیا جائے گا. یعنی انہوں نے قیاس کیا تھا قہقہہ کو کس پر؟ خروج نجاست پر، کہ خروج نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، خروج نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، لہذا قہقہہ میں دیکھا جائے گا اگر خروج نجاست ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، خروج نجاست نہیں ہوگی تو وضو. بھائی کوئی اتنی زور سے ہنسا کہ اسے قے آ گئی، نجاست نکلی نہیں، کہتے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ 6 صحابہ سے تقریباً قہقہہ کے ناقض وضو ہونے پر مرفوعاً روایتیں ہیں. 6
اور ان روایتوں کی بنا پر قیاس کو ترک نہیں کیا جائے گا، ان روایتوں کی بنا پر۔ اور ان تینوں نے قیاس کیا ہے کس پر؟ خروج نجاست۔ اور احناف کے نزدیک چونکہ کہاں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک کم نظر آدمی اس گھڑے کے اندر گر گیا، یعنی جسے کم دکھتا تھا وہ ایک گھڑے کے اندر، اور نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک آدمی گھڑے کے اندر گر گیا، جس پر کھجور کے جب وہ آدمی گرا اس گھڑے میں تو کچھ صحابہ ہنسنے لگے، پیچھے سے کچھ صحابہ ہنسے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے کہا لگایا ہے وہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، اور جو مسکرایا ہے اس پر کچھ نہیں، جو مسکرایا ہے اس پر کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہا لگانا اتنی زور سے کھلم کھلا ہنسنا کہ تمام لوگ سن لیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک روایت ہے حضور نماز پڑھا اور 7 صحابہ سے مرفوعاً روایت ہے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک کم نظر آدمی گر گیا، جو نماز پڑھ رہے تھے صحابہ وہ کہا لگا کے ہنسنے لگے، سمجھ گئے؟ جب وہ ہنسے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جس نے کہا لگایا ہے وہ وضو کر کے نماز کو دہرا لے، اور جو صرف مسکرایا ہے اس پر کچھ واجب نہیں ہے، یعنی اس کی نماز ہو گئی، اور جس نے کہا لگایا وہ دوبارہ نماز پڑھے گا وضو کر کے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہا لگانا ہمارے نزدیک ہر رکوع اور سجود والی نماز میں کہا وضو کو توڑتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کہا وضو کو نہیں توڑتا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کہا یہ خروج نجاست نہیں ہے، اور وضو کو خروج نجاست توڑتا ہے، لہٰذا جب یہ خروج نجاست نہیں ہے تو کہا سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟